إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مسلمان دوستی اور دشمنی کرتے ہوئے اسلام کو سب سے پہلے اس کی بنیاد بناتا ہے. دوستی بھی اس سے کرتا ہے جس سے اسلام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور دشمنی بھی اس سے کرتا ہے جس سے دشمنی کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. لوگوں کے ہاں دوستی اور دشمنی کے کئی معیار ہیں. کوئی ملکوں کی بنیاد پہ، کوئی برادریوں کی بنیاد پہ، کوئی رشتہ داروں کی، خاندانوں کی بنیاد پہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر وادی ایمان میں قدم رکھتا ہے، وادی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اس کی دوستی اس سے ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ رشتے میں اس کا کچھ ہی کیوں نہ لگتا ہو. رئیس المنافقین نے جب یہ کہا کہ آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو مدینہ واپسی پر سب سے پہلے اسی کا بیٹا جو سچا مومن تھا وہ دہلیز پہ آ کر کھڑا ہو گیا. ہر گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے اور تلوار بلند ہے. جب بابا آتا ہے تو اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے. تو نے کہا تھا عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے یہ دیکھا کہ یہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، اور جو محمد علیہ السلام کا دشمن ہو وہ مومن کا دوست نہیں ہوا کرتا. عبد الرحمن نے کہا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے موقع جنگ پر 3 مرتبہ میری تلوار اٹھی، مجھے آپ کا چہرہ نظر آیا. یہ سوچ کر رک گیا کہ بابا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں بیٹا تیری خوش قسمتی کہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ بھی نہیں آئی. تو نے تو 3 مرتبہ باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا. اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اور یہی تعلیم اہل ایمان کو اللہ کی کتاب دے رہی ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ آئیڈیل زندگی ابراہیم علیہ السلام کی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے. اذ قالوا لقومہم، انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے الگ ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی بری ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بری ہیں، ان سے بھی بیزار ہیں. تم اللہ کو خالق مالک رازق سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرتے،
اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم دو قومیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے ان معبودوں سے بھی بری ہیں جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ لیا ہے۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری ملت کا، تمہارے دین کا، تمہارے مذہب کا، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے انکاری ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں زبان سے کہ ہم تم سے بری اور نماز کے وقت پہ پھر تمہیں امام بنا لیا جائے، الیکشن کے موقع پہ چندہ مانگنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے تمہارے مذہبی پروگراموں میں شرکت بھی ہو جائے، قربانی کی کھالوں کا سیزن آئے تو تم سے کھالے لینے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے جائے۔ اس برات سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ہم تمہارے منکر، ہم تم سے بیزار، تمہارے مذہب سے بیزار۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، تمہارے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، جمہوریت کے نام پہ تمہارے گلے نہیں لگ سکتے، چندے کے نام پہ تمہیں اپنے گلے نہیں لگا سکتے، سیاسی تحریکوں میں تمہیں اپنا قائد اور رہبر نہیں مان سکتے۔ یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ اختلاف کب تک باقی رہے گا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر ہم سے صلح کرنی ہے، اگر ہم سے محبت کی پینگیں بڑھانی ہے، ایک ہی راستہ ہے، تم بھی اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اور جب تک تم ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھے نہیں ہوتے، نہ تم سے پیار ہے، نہ دوستی ہے، نہ محبت ہے، نہ اتفاق ہے، کیونکہ تم کسی اور کو پوجتے ہو، ہم عرش والے رب کو پوجتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اے قیامت تک آنے والوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ زندگی۔ دوستی اور دشمنی کا ایک اصول اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جو دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، کتابوں پر ایمان لائے، اے اہل ایمان، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یاد کر لیجئے قرآن حکیم کی اس آیت کو، اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی ان سے دوستی نہ کرنا، کبھی ان سے محبت نہ کرنا، کبھی ان سے پیار نہ کرنا، تم ان کو اپنا دوست نہ پکڑنا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن کوئی یہودی اور نصرانی کسی مسلم کا دوست نہیں ہو سکتا۔